الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم محترم و مکرم معزز سامعین کرام، ہم سب کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یعنی دنیا والوں کے لیے ہمارے نبی رحمت ہی رحمتیں ہیں۔ اور ہمارے نبی جو دین لے کر آئے وہ دین اور اسلام لے کر آئے، ایک سیدھا اور سچا اور ایک سادہ سا ایک بہت ہی آسان مذہب لا کر ہمارے سامنے پیش کیا اور مکہ والوں کو دین کی دعوت دی۔ جب ہمارے نبی دین کی دعوت دیتے، خاندان والوں کو دعوت دیتے، رشتہ داروں کو دعوت دیتے، تو ہمارے نبی کے دشمن ہو جایا کرتے تھے، خاندان والے دشمن ہو جایا کرتے تھے۔ تو اسی حالت میں جب دعوت دے رہے تھے تو ایک دن کسی نے ہمارے نبی سے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک پہلوان رہتے ہیں، تم ان کو جا کر دین کی دعوت دو، رکانہ نام ہے ان کا۔ رکانہ پہلوان یہ ایسے تھے، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر یہ زمین پر بیٹھ جائیں تو 40 آدمی بھی مل کر ان کو اٹھا نہیں سکتے تھے، ان کو ہلا نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے ایسی زبردست طاقت اور ایسی زبردست قوت کا مالک ان کو بنایا تھا، اور اتنے بڑے لمبے چوڑے پہلوان تھے کہ 40 آدمی بھی ان کو ہلا نہیں سکتے تھے۔ اب دین ہے، اسلام ہے، سب برابر ہیں، سب کو دین کی دعوت دینی ہے، چاہے وہ پہلوان ہو، چاہے وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو، چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے بوڑھا ہی کیوں نہ ہو، مرد ہو عورت ہو، سب کو دین کی دعوت دینی ہے۔ ہمارے نبی سے جب کہا کہ فلاں جگہ پر جاؤ، رکانہ پہلوان ہے، ان کو جا کر دین کی دعوت دو، تو ہمارے نبی چلے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو رکانہ پہلوان تو آئے نہیں، ان کے آدمی آئے۔ جیسے ہوتا ہے نا، کوئی باڈی گارڈ ہوتا ہے، کوئی سی ایم ہو تو اس کے آدمی ہوا کرتے ہیں، سی ایم سے ملنے کے لیے پہلے اس کے آدمیوں سے ملنا پڑتا ہے، اگر پرمیشن ملتی ہے تب جا کے ملتے ہیں۔ تو رکانہ پہلوان نہیں آئے، ان کے آدمی آئے، آ کر کہنے لگے کیا بات ہے؟ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مکہ کا رہنے والا ہوں، اللہ کا رسول ہوں، رکانہ پہلوان کو بولو کہ محمد تم سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور کلمے کی دعوت دینا چاہتے ہیں۔ ان کے آدمی کہنے لگے کہ رکانہ پہلوان نہیں مل سکتے، پیچھے پیچھے رکانہ پہلوان بھی آ گئے، اور یہ بات رکانہ پہلوان نے سن لی۔ دیکھا لمبے چوڑے ہٹے کھٹے اتنے موٹے تازے، اور آنکھوں میں غصہ، اللہ کے نبی کو دیکھ کر تھرا گئے، اللہ کے نبی کے اوپر غصہ ہونے لگے، آنکھوں میں غصہ۔ ہمارے نبی نے بہت ہی نرمی سے باتیں کی کہ رکانہ، میں اللہ کا نبی ہوں اور ایک اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دینے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ عبادت کے لائق صرف اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو رکانہ پہلوان ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، ہمارے نبی کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ رکانہ پہلوان ادھر ادھر کی بات کرنے لگے اور کہنے لگے کہ مجھے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، میں ایک پہلوان ہوں، مجھے صرف یہ بات سمجھ میں آتی ہے تم مجھ سے کشتی لڑ لو اور مجھے کشتی میں ہرا دو، میں تمہارے دین کو قبول کر لوں گا۔ اگر تم نے مجھے ہرا دیا میں تمہارا مذہب اختیار کر لوں گا، اور اگر میں نے تمہیں ہرا دیا تم میرا مذہب اختیار کر لینا۔
اب ہمارے نبی سوچنے لگے اور سوچ کر جواب دیا کہ ٹھیک ہے رکانا، میں تم سے کشتی لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ وہ پہلوان تھے کہ ان سے لڑنے کے لیے بڑے بڑے پہلوان بھی تھرایا کرتے تھے، آج تک ان کو کسی نے ہرایا نہیں۔ ہمارے نبی ان کے سامنے چھوٹے، تو ہمارے نبی نے سوچ کر جواب دیا کہ رکانا ٹھیک ہے میں تجھ سے کشتی لڑنے کے لیے تیار ہوں، چلو میدان میں چلتے ہیں۔ رکانا پہلوان نے کہا کہ نہیں، ایسے کشتی نہیں لڑی جائے گی، بلکہ ایک وقت متعین کیا جائے اور وہاں پر سارے مکہ کے لوگ جمع ہوں گے اور پھر وہاں پر میدان میں کشتی لڑی جائے گی، تب جا کے مقابلہ ہوگا۔ ہمارے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اگلے دن ایک دن متعین کر دیا گیا کہ فلاں میدان میں فلاں وقت پر کشتی لڑی جائے گی۔ پورے مکہ والوں میں اعلان کرا دیا گیا کہ رکانا پہلوان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی ہوگی، فلاں میدان میں جمع ہو جانا، فلاں وقت پر جمع ہو جانا۔ سارے مکہ والے، بچے کیا، بوڑھے کیا، مرد کیا، عورتیں کیا، سارے مکہ والے ہمارے نبی کی کشتی دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ اب ایک طرف میدان میں ہمارے نبی کھڑے ہوئے تھے اور دوسری طرف رکانا پہلوان کھڑے ہوئے تھے، اور رکانا پہلوان کی طرف پورا مکہ کا ہجوم تھا اور رکانا پہلوان کی حوصلہ افزائی کے لیے آوازیں لگا رہے تھے، رکانا رکانا۔ اور دوسری طرف ہمارے نبی گردن جھکائے ہوئے کھڑے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب مقابلہ شروع ہونے لگا تو مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہمارے نبی کے پیچھے سے کانوں میں رونے کی آواز آئی۔ ہمارے نبی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں رو رہے ہیں۔ ہمارے نبی ان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ابو بکر کیا بات ہے؟ ابو بکر رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ پوری تیاری کر کر آیا ہے اور پورا مکہ والے اس کے ساتھ ہیں، اے اللہ کے رسول تم اس کا کیسے مقابلہ کرو گے؟ اللہ کے رسول تم نے 3 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا، تم کیسے اس کا مقابلہ کرو گے؟ اللہ کے رسول پوری تیاری سے ہے۔ ابو بکر رونے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اگر رکانا نے تمہیں زمین پر رکھ دیا، تمہیں زمین پر گرا دیا تو ابو بکر سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر آپ زمین پر گرے یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو بکر گھبراتے کیوں ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب مقابلہ شروع ہونے لگا تو اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ پہلے معلوم کیا جاتا تھا کہ تم مقابلہ کرو گے تو میں وار کرتا ہوں، اور اگر میں وار کرتا ہوں تو تم مقابلہ کرو۔ پہلے کون مقابلہ کرے گا، کون حملہ کرے گا، اس طرح سے معلوم کیا جاتا تھا۔ تو رکانا پہلوان نے کہا کہ محمد بتاؤ تم حملہ کرتے ہو تو میں ڈیفینس کروں، اور اگر میں حملہ کروں تو تم ڈیفینس کرنا، یعنی کہ اگر میں حملہ کرتا ہوں تم میرے حملے کو روکنا، اور اگر تم حملہ کرتے ہو میں تمہارے حملے کو روکوں گا۔ ہمارے نبی گردن جھکائے ہوئے کھڑے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے کہ رکانا تم ہی حملہ کرو، رکانا تم ہی حملہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں لوگ یہ نہ کہہ دے کہ نبی نے امتی کے اوپر حملہ کر دیا۔ ادھر ہمارے نبی کی شفقت دیکھیے، کہا رکانا تم حملہ کرو۔ اب رکانا پہلوانے کے لیے اوپن چیلنج تھا، حملہ کرو، اوپن چیلنج تھا۔ رکانا پہلوان دوسری طرف کھڑے تھے، ہمارے نبی دوسری طرف کھڑے تھے۔ رکانا پہلوان دوڑتے دوڑتے آئے اور سارے مکہ والوں نے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آوازیں لگانی شروع کی، رکانا رکانا رکانا۔ پہلوان دوڑے دوڑے چلے آئے ہیں، اور جیسے ہی ہمارے نبی کے پاس پہنچتے ہیں تو ہمارے نبی کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی رکانا پہلوان گیند کی طرح ہوا میں اچھلتے ہیں، اور ہمارے نبی اپنے رحمت والے ہاتھوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں اور رکانا پہلوان ہمارے نبی کی گود میں آ جاتے ہیں۔ ہمارے نبی رکانا پہلوان کو سینے سے لگاتے ہیں اور بہت ہی پیار سے زمین پر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رکانا تم ہار گئے، میں جیت گیا، کلمہ پڑھو۔ رکانا پہلوان کہتے ہیں ایسے کیسے پڑھوں، میری سمجھ میں نہیں آیا، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، مجھے ایک چانس اور چاہیے، ایک موقع اور چاہیے۔ جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کرکٹ ہوتا ہے نا، اور جب پہلی بال پر کھلاڑی آؤٹ ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ٹرائی بال تھی، مجھے ایک بار موقع اور چاہیے، ایک ٹرائی تھی۔ تو رکانا پہلوان کہنے لگے میری سمجھ میں نہیں آیا، مجھے ایک موقع اور چاہیے، ایک بار اور کشتی لڑوں گا۔ ہمارے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے رکانا جاؤ۔ رکانا پہلوان پھر واپس گئے اور دوڑتے ہوڑتے پھر ہمارے نبی کے پاس واپس
आए, हमला करने वाले थे कि हमारे नबी के पास पहुंचे। हमारे नबी के पास जैसे ही पहुंचते हैं तो एक गेंद की तरह हवा में उछलते हैं और हमारे नबी रहमत वाले हाथों को आगे बढ़ा देते हैं और हम रुकाना पहलवान हमारे नबी की गोद में आ जाते हैं। फिर हमारे नबी उनको सीने से लगाते हैं और बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही प्यार से रुकाना पहलवान को जमीन पर रख देते हैं और कहते हैं, रुकाना अब तो तुम हार गए और मैं जीत गया, अब तो कलमा पढ़ लो। तो रुकाना पहलवान कहने लगे कि नहीं, एक मौका और चाहिए, मुझे एक चांस और चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फिक्र हो रही थी, अल्लाह के नबी ने 3 दिन से खाना नहीं खाया। रुकाना पहलवान पूरी तैयारी से आए, भागते हुए आए और कहने लगे कि अल्लाह के नबी नहीं, बस हार गए तो हार गए, अब कोई चांस नहीं देने का, अब हार गए तो हार गए, बस हो गया। तो हमारे नबी कहने लगे कि अबू बकर क्यों फिक्र करते हो, ये जितने चांस मांगेगा मैं इसको इतने चांस देता रहूंगा। क्यों? इसलिए कि इसकी हिदायत का फैसला आसमानों पर हो चुका है। अल्लाह के नबी ने तीसरा चांस दिया और रुकाना पहलवान से कहा कि रुकाना जाओ, मैं तुम्हें तीसरा चांस देता हूँ। इस बार रुकाना अब और आगे की तरफ दौड़े हुए गए, भागे हुए गए और दूर से भाग कर आए, भागते भागते आए, हमारे नबी के पास पहुंचे। जैसे ही हमारे नबी के पास पहुंचे तो इस बार हमारे नबी 2 कदम आगे बढ़े और रुकाना पहलवान के लिए अपनी रहमत के हाथों को आगे बढ़ा दिया और हमारा रुकाना पहलवान हवा की तरह गेंद में उछले और हमारे नबी की गोद में आ गए। हमारे नबी ने ठीक फिर इसी तरह से रुकाना पहलवान को सीने से लगाया और बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही प्यार से रुकाना पहलवान को जमीन पर रख दिया और कहा, रुकाना पहलवान अब तुम हार गए और मैं जीत गया, कलमा पढ़ लो। रुकाना पहलवान खड़े हुए और हमारे नबी के हाथों में हाथ रखा और कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। मक्का वाले खड़े थे, मक्का वालों ने घेर लिया कि तुमने कलमा क्यों पढ़ा? माना कि तुम्हें मोहम्मद ने हरा दिया, 1 मर्तबा नहीं जमीन पर गिराया, 2 मर्तबा नहीं गिराया, 3 मर्तबा गिराया, इससे ज्यादा मर्तबा भी तुमको जमीन पर गिराते तो तुम्हें कलमा पढ़ने की क्या जरूरत थी? अरे ये जादू था, जादू, तुमने कलमा क्यों पढ़ा? तो रुकाना पहलवान कहने लगे, मक्का वालों, तुम ये समझते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जमीन पर गिरा दिया और मैंने कलमा पढ़ लिया? मक्का वाले कहने लगे कि हाँ यही तो हुआ, तुम्हें जमीन पर गिराया, तुमने कलमा पढ़ लिया। तो रुकाना पहलवान कहने लगे कि मक्का वालों, मैंने हजारों कुश्ती लड़ी और हजारों कुश्ती लड़ना के बाद जब इन 2 पहलवान आपस में कुश्ती लड़ते हैं और जब दोनों पहलवानों में से एक पहलवान किसी दूसरे पहलवान पर काबू पाता है तो वो उसको उठाकर प्यार से जमीन पर नहीं रखता बल्कि उसको पटक कर मारता है। और मेरे नबी ने जब मेरे ऊपर काबू पाया तो मुझे पटक कर नहीं मारा बल्कि मुझे ऐसे प्यार से रखा कि जिस तरह से एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को जमीन पर रखती है, किसी पलंग पर रखती है, इसी तरह से मेरे नबी ने पहले मुझे सीने से लगाया और उसके बाद बहुत ही प्यार से, बहुत ही इत्मीनान से मुझे जमीन पर रखा। इस वजह से मैंने कलमा पढ़ा है। अरे मक्का वालों, हार तो मैं पहले ही गया था, मैंने दूसरी मर्तबा और तीसरी मर्तबा इसलिए मुकाबला किया क्योंकि जब मेरे नबी ने पहली मर्तबा मुझे सीने से लगाया तो जो ठंडक मुझे महसूस हुई, जो इत्मीनान मुझे उनके सीने से लगकर महसूस हुआ, उस ठंडक को हासिल करने के लिए, उस इत्मीनान को हासिल करने के लिए मैंने दूसरा मुकाबला लड़ा और तीसरा मुकाबला लड़ा। मक्का वालों, यही वो नबी है जो तुमको जन्नत के अंदर लेकर जाएगा और कलमा पढ़ लो। मक्का वाले सारे के सारे चले गए, किसी ने भी कलमा नहीं पढ़ा। मैदान के अंदर अब हजरत अबू बकर सिद्दीक और रुकाना पहलवान और हमारे नबी खड़े हुए थे। तो हमारे नबी ने कहा कि रुकाना पहलवान कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ते रहना। और ये कहकर जाने लगे तो रुकाना पहलवान ने कहा कि अल्लाह के नबी ऐसे नहीं जाने दूंगा, बल्कि मेरी एक शर्त है। अल्लाह के नबी ने कहा क्या शर्त है बताओ? तो रुकाना पहलवान कहने लगे कि अल्लाह के रसूल में दुनिया के मैदानों में भटक गया था और आपने अपनी रहमत वाले हाथ फैलाकर मुझे बचा लिया, मुझे अपनी आगोश रहमत में ले लिया। अल्लाह के रसूल, कल क़यामत का मैदान होगा, कल मैदान महशर कायम होगा और रुकाना पहलवान वहां भी भटक रहा होगा। अल्लाह के रसूल मुझसे वादा करें कि आप कल क़यामत के मैदान में भी मुझे अपनी आगोश रहमत में ले लेंगे। हमारे नबी ने कहा कि रुकाना, तू
تم مصطفیٰ کا ہو گیا اور میں تیرا ہو گیا، اور جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے تو مصطفیٰ یعنی میں اس کو جنت کے اندر ضرور لے کر جاؤں گا، میں تم کو جنت کے اندر ضرور لے کر جاؤں گا۔ یہ تھے ہمارے نبی کے اخلاق کہ اپنے دشمنوں کو بھی سینے سے لگایا کرتے تھے، کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کسی مسلمان کو ظلم کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اور آج کا مسلمان بھی ظلم سہتا تو ہے لیکن کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ آج مسلمانوں کے اوپر اتنے ظلم ہوتے ہیں لیکن کبھی بھی کسی ظلم کے ساتھ کبھی بغاوت نہیں کرتے اور اس کے ظلم کو کبھی ہم آواز تلک نہیں اٹھاتے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے۔ کبھی کہیں پر دیکھا کہ کسی مسلمان کو پکڑا اور کسی طرح مسلمان کی موبائل کر کے اس کی ویڈیو بنا کر وائرل کر دی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس دنیا سے ختم کر دیں گے، ہم اسلام کو اس دنیا سے ختم کر دیں گے۔ کہیں پر دیکھا کہ امید ضمیر بتلا کر ہمارے مساجدوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، ہمارے مدارس کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہی پرشاسن کے ذریعے سے مسلمانوں کے اوپر گولہ باری کی جاتی ہے۔ وہیں پر گھروں میں گھس کر مسلمان ماں اور بہنوں کی عزت کی، آبرو کی اور ہماری ماں اور بہنوں کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر دہشت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آج اگر تم نے ہماری غلامی منظور نہیں کی تو ہم اس دنیا کے اندر مسلمانوں کو اور اس دنیا سے مسلمانوں کے اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم تو کچھ بھی ظلم نہیں کر رہے ہو، ارے اس ظلم کو یاد کرو، اس تاریخ کو مسلمانوں کی یاد کرو کہ جس دن مسلمانوں کے ایک دن کے اندر 1 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا گیا۔ چنگیز خان مسلمانوں کا کچھ نہ بگاڑ سکا اور مسلمانوں کے وہ دشمن کچھ نہ بگاڑ سکے جنہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں کو کاٹ کاٹ کر، مسلمانوں کی گردنوں کو کاٹ کاٹ کر مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنائے تھے، وہ مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم نہ کر سکے۔ تو تمہاری 10 یا 15 سال کی نسلی حکومت مسلمانوں کو کیا اس دنیا سے ختم کرے گی اور کیا مسلمانوں کا اسلام کو اور مسلمانوں کو اس دنیا سے مٹائے گی؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم شانتی پسند لوگ ہیں، ہم فساد اور شر نہیں چاہتے، ورنہ اگر ہمارا نوجوان میدان میں اگر آ جائے تو پھر ہم وہ نوجوان ہیں کہ جس کے حوصلوں کو دیکھ کر موت بھی گھبرا جاتی ہے اور موت بھی آنکھوں سے آنکھیں ملانے سے گھبرا جاتی ہے، اور ہم وہ قوم ہے کہ جس نے سمندر کے اندر بھی رستے ہیں بنائے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنا بند کیا جائے، اور اگر کہیں پر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر آج ہم ڈرے تو جس طرح سے دوسری جگہ کے مسلمانوں کو مارا جاتا ہے اور ستایا جاتا ہے تو ٹھیک اسی طرح سے ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا۔ اس لیے آواز بھی اٹھایا کریں اور پرسکون طریقے سے آواز اٹھایا کریں اور مدد بھی کیا کریں۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ماں اور بہنوں کی عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں ہمارے نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔